بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ دیکھیں بلبل بیٹھی ہوئی ہے، چلی گئی۔ اچھا بلبل نا یہاں پہ ہم نے تو شروع سے بلبل دیکھی ہوئی تھی جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے ٹیل کے پاس سے، یہاں پہ آ کے میں نے دیکھی اپنے ایریے میں۔ سیزن ہوتا ہے، ایک ریڈ کلر کی آتی ہے اور ایک آتی ہے وہ یلو گرین سا لیمن کلر کا، اس کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیا حال ہوا ہے، نقشہ ہی بدل گیا سارا۔ سارا دن یہ مصروفیت میں تو نہیں کر رہی ہوتی، لیکن کروانا، سپرویژن کرنا آف کورس ہیلپ ہے ساتھ میں، لیکن اپنی سپرویژن جو ان سی ہے، یہ کچھ پلانٹس کو سیٹ کیا ہے۔ گارڈن کا حال کیا ہو گیا، ابھی اس کو سیٹ کرنے میں ذرا لگے گا تھوڑا سا ٹائم۔ اگر کسی کا خودکشی کا موڈ ہے تو وہ یہاں پہ آ کے جم کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ، مذاق کر رہی ہوں، اللہ نہ کرے کوئی حرام موت کا رخ کرے۔ یہ کر گئی تھی، سلائڈ کر گئی تھی، یہاں پہ بھی ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ اللہ کرے بارش نہ ہو تاکہ ڈرائی رہے، بارش ہو پھر پانی کھڑا ہو جائے تو پرابلم ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ٹوٹلی نقشہ چینج ہو گیا، دیکھتے جائیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پودے ہیں، پودوں کو ہم پورا، ہمارا ایک پودا ضائع نہیں ہوا، ہم نے ایک بھی درخت ضائع نہیں کیا۔ اچھی بات یہ تھی نا، موسم ایسے برسات کا ہے، پودا جڑ جلدی پکڑ لیتا ہے۔ یہ امرود دیکھیں، یہ لال امرود ہے۔ ابھی اس وقت تھوڑا سا موسم ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، کچھ پلیزنٹ سا ہو رہا ہے، ورنہ حبس تھا، اتنا حبس تھا۔ یہ ہم نے اپنا ایواکاڈو بھی بچا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچ گیا ہے، موسم کی وجہ سے ہی بچ گیا۔ موسم اچھا نا، اس لیے۔ وہ باہر جھولا پڑا ہوا ہے، یہ جب یہاں سے سیٹ ہوگا پھر اس کو سیٹ کریں گے۔ بس اس طرح کے کاموں میں پھر ایسے ہوتا ہی ہے، کچھ کام ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، پنگے۔ یہ یہاں اس میں تو آواز نہیں آ رہی ہوگی، سامنے ہے جنگل ہے، وہ سامنے جنگل ہے، وہاں سے ہرن کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بول رہے ہیں ہرن، اکثر بول رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم صبح واک پہ گئے تھے، ہم تھوڑا سا آگے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ میں اور باس، تو ہمیں ہرن کی آواز آئی اور وہ بالکل ہمارے ساتھ ساتھ کہیں پہ تھا۔ ہم تو ڈر ہی گئے، ہم واپس ہو گئے۔ جھاڑیوں میں مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے سے 3 فٹ کے فاصلے پہ ہوگا، لیکن ہمیں ڈر لگ گیا کہ اگر آ گیا تو ہم کیا کریں گے۔ یہ دیکھیے، یہ کڑی پتہ، یہ کڑی پتے کے لگے ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ سالن میں جب تڑکا لگائے نا، دال میں بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر ہی رہے، فٹ فاٹ ہیں، صحیح ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ چلیں صحیح، ٹھیک۔ اچھا باس، ایسے ہے، میں نے آج آپ سے ایک بہت مزید ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ بڑی ایک حیرت کی بات ہے، آج کل کھلے ہوئے حلالہ سینٹر، کراچی کی تو میں نے پڑھی تھی، پوری رپورٹ پڑھی تھی۔ دوسرے شہروں سے بھی آ رہی ہیں۔ ہاں وہ تو کنفرم ہے نا کراچی کا، تو وہاں پہ یہ ایز اے بزنس یہ کام ہو رہا ہے، تو آپ یہ بتائیں یہ ٹھیک ہے کیا؟ یہ ابھی حلال یہ تو مطلب یہ یوٹیوب پہ بھی بڑے آ رہے ہیں۔
اچھا کراچی کا تو مجھے کنفرم ہے نا. نہیں یہ بالکل اسلام کی غلط روشنی ہے، میں. اسلام کی روشنی میں تو بالکل غلط ہے. اصل میں بس ہمارے لوگ پڑھے لکھے بیوقوف بن جاتے ہیں، اور جو ہم واضح حکم ہے جو اس کو بھی اب یہ آیت نمبر 230 ہے سورۃ بقرہ کی، بالکل کلیئر ہے کہ اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شخص پر حلال نہیں ہوگی. صحیح. ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کر لیں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں. بے شک. تو یہ پھر بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں نا لوگ. تو یہ ترجمہ تھا آیت نمبر 230 سورۃ بقرہ کا. اب کلیئر ہے بالکل کہ جب طلاق فائنل ہو جائے، چاہے وہ ایک دفعہ میں 3 طلاقیں دے دیں یا ایک ایک کر کے 3 طلاقیں ہو گئیں، تو پھر عورت جو ہے وہ پہلے شوہر پہ حرام ہے، حلال نہیں ہوگی. صحیح. حلال نہیں ہوگی کا مطلب یہ کہ حرام ہے جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے اور وہ خود بخود اس کو طلاق دے. تو اس نیت سے اب وہ شادی نہ سال کرے بعد ہو سکتا ہے، کہ 2 میں سال نے بعد ہو سکتا یہ ہے. بس شادی کیا تو طلاق لینی ہوتی ہے، اس وہ نیت سے نہ کرے. کانٹریکٹ کر کے نہیں، طے کر کے نہیں، اور پھر یہ شادی ویسی یہ نہیں ہے کہ صبح نکاح کر لیا باتیں وہ طے کر کے اور شام کو طلاق دے دی. اس میں بھی کنزومیشن مسٹ ہے اور یہ پہلے سے سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی. جی. تو یہ جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، ناجائز ہیں، اور حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ تو بالکل بند کرنی چاہیے. ہمارا اسلامی ملک ہے، یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ اور مذہب اسلام ہے، اور قرآن اور سنت سپریم لا ہے. سپریم لا ہے. تو کانسٹیٹیوشن بھی ہمارا یہی کہتا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے، اور تو پھر قرآن پاک کی یہ واضح آیت ہے، تو اس کا پاس رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے، اور یہ سارے سینٹرز بند کروانے چاہیے. یہ مختلف اتھارٹیز جو بنی ہوئی ہیں، جی پولیس تو ہے ہی ہے نا، اور بھی ایجنسیز ہیں، تو ان کو چاہیے یہ کہ جہاں جہاں بھی یہ حلالہ سینٹر، اب تو یوٹیوب پہ وہ بالکل واضح آتے ہیں اشتہارات. آپ مجھے تو جو پتہ چلا تھا نا جس نے بتایا تھا کراچی کا، اور پھر جو کمنٹس ہیں نیچے آپ پڑھیں بس اللہ معاف کرے، ایسے ایسے دیے ہوئے ہیں، وہ بندے ہی لڑکے آفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے تو اس ایج گروپ کی پسند ہے، اس ایج افسوس کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شرم ہی نہیں. مسلمان ملک اور کس طرح کی اس میں باتیں ہیں، بہت ہی غلط. تو یہ حکومت کو سیریس اس کا نوٹ لینا چاہیے، کیونکہ دوسرے شہروں میں بھی ہوگا. کراچی تو مجھے کنفرم ہے کہ کراچی میں یہ بہت اس طرح چل رہا ہے. تو جہاں اتنے غلط کام ہو رہے ہیں یہ مزید ایک بہت ہی غلط کام ہے. جو آفتیں آتی ہیں وہ یہی ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں نا. ہاں جی. قیامت کا تو اللہ کو پتہ ہے صرف، لیکن قربت قیامت کی جو نشانیاں تھیں وہ یہی تھیں کہ ہم قرآن پاک کو بھولے ہوں گے. اس میں سے بھی قرآن پاک میں سے بھی جو اپنی مرضی کی چیز ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، اور جو وہ کر رہی ہوتی ہے نہیں. اچھا کچھ لوگ نا بڑے مزے کی نہیں، افسوس کی بات ہے، وہ ایسے کرتے ہیں طلاق کا ہو رہا تو پھر جس فرقے میں ان کے مطلب کا پوائنٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ اس فرقے کو دیکھ لیتے ہیں. آپ جس فرقے کو، جیسے فرقہ حنفی کو ہم فالو کر رہے ہیں تو ہم نے فقہ حنفی کو ہم فالو کر رہے ہیں تو ہم نے فقہ حنفی ہی کی، اس کا ڈیورس کا ہے جو بھی معاملہ ہے ہم نے اسی کو لے کے چلنا ہے. مطلب کے لیے ہم کے دوسرے فقہ میں دیکھ لیں، شافعی ہیں، اور کتنے ہی ہیں بے تحاشا ہیں. تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اسکول آف تھاٹس کہہ لیں، فقہ کہہ لیں، تو شیعہ فقہ ہے. تو یہ کسی ایک کی طرف ہو کے پھر اسی کو کرنا چاہیے. یہ بھی غلط بات ہے نا. یہ تو کلیئرلی ہے نا، یہ تو کلیئر ہے. اس میں تو چلو شاید تھوڑی بہت کوئی گنجائش ہو، یہ تو بالکل حرام. فقہ میں گنجائش تو وہ وہاں پہ ہے نا جہاں پہ کوئی وہ اجتہاد کیا اجماع کا کوئی ایک اس کو کیا کہتے ہیں دروازہ کو کھلا ہے. جی جی. تو یہاں تو بالکل یہ واضح طور پہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹلی بات ہی ہو رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی
جو حدیں ہیں ان کو کراس کرنے کی بات ہے. چلے اب یہ بات تو ہو گئی. جی تو ایک اور سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے, عطر من اللہ صاحب نے لکھا ہے. بتائیں. اب وہی یہی کہ ایک کیس بہت دیر کے بعد فیصلہ ہوا ہے اس کا. تو اب جج صاحب نے کیا کہتے ہیں جلے دل کے پھپھوڑے پھوڑے ہیں اس میں کہ نظام انصاف جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے پاکستان میں. اچھا جی. اور بااثر لوگوں کے لیے رہ گیا ہے. تو جس کی طاقت وہی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. ہاں جی. اب آپ ایک مثال میں دینے لگا ہوں جس میں کسی کی وہ کوئی تعصب کی بغیر ہے کہ اب نور مقدم کیس تھا جی. اب وہ کتنی جلدی فیصلہ سپریم کورٹ تک ہو گیا. اب جو غریب آدمی ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے, اس کے 20 سال سے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب ایون اگر ان کی بیٹیاں بھی تو نور مقدم ہی ہیں نا. وہ نہیں نا, مقدم نہیں ہے نا وہ ان کے پیچھے مقدم کوئی نہیں ہے. میں جو بات کہنے لگا تھا کہ ابھی ہم روز دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ سینٹنسز کی جو اپیلیں سپریم کورٹ میں کرمنل اپلیکیشنز تھیں وہ اب آ کے کافی دیر بعد ڈیسائیڈ ہونی شروع ہوئی ہیں. اچھا. تو اب سنا ہے کہ تھوڑی رہ گئی ہیں, لیکن عمر قید کے کیسز ابھی تک نہیں لگ رہے. اچھا. اب جو میں نے 2019 وغیرہ میں بھی کیے ہوئے تھے وہ ابھی تک نہیں لگے. تو اب میں نے یہ سنا تھا جو پالیسی بنی ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ چیف جسٹس صاحب نے خود بتایا تھا کہ ہم نے جیل میں لیٹر لکھے ہیں جو 2/3 کے اپنی سزا مکمل کر چکے ہیں جی ان کے کیسز پہلے لگیں گے. اچھا. اب 2/3 مینس کہ اگر 25 سال سزا ہم عمر قید کو سمجھیں تو 2/3 تو 1/3 جس کی رہ گئی ہے 24 کر لیں تو 8 سال رہ گئی ہے, جس کی 8.5 سال رہ گئی ہے تو اس کا کیس سنیں گے. تو اس کے جو اتنے سال 21 سال گزر گئے 20 سال گزر گئے وہ کس کھاتے میں. کسی اب کھاتے میں. جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرینڈ اب یہ بن ہے جو بھی ابھی بھی جتنے بھی کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اس میں میکسیمم بری ہو رہے ہیں لوگ. ہائی کورٹس میں بھی جو اپیلیں لگ رہی ہیں وہ زیادہ تر لوگ بری ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جو آ رہے ہیں کیسز وہ زیادہ تر بری ہو رہے ہیں. اب اتنے سال وہ جیل میں رہ کے بری ہو رہے ہیں تو کون حساب دے گا اگر اس کے 21 سال ہیں ان کا غریبوں کے ہیں ہاں وہ کیسز. کیا دے گے. تو جو اب یہ تو نور مقدم کا کیس میں مثال کے طور پہ دیا کہ وہ سامنے آ گیا کہ اس کے پیچھے بااثر تھے دونوں پارٹیز بااثر تھیں لیکن تو کیس جلدی فیصلے ہو گئے. سیشن کورٹ سے بھی جلدی سے فیصلہ ہو گیا, ہائی کورٹ میں بھی اپیل جلدی سے نکل آئی. اسی طریقے سے جو ہمارے سیاستدانوں کے کیسز ہیں وہ فائل ہوتا ہے اور بس ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فٹافٹ ڈیسائیڈ ہو جائے. عام کیس تو ڈیٹ لگوانے کے لیے ڈیٹ لگوانے کی مصیبت پڑ لگ جاتی ہے. نہیں نہیں جی یہ ثبوت لائیں, نہیں یہ ثبوت نہیں ٹھیک, یہ والا ثبوت لائیں, ایسا ثبوت لائیں گے تو کیس لگے گا. اتنی دیر میں کئی کیس انفرکچس ہو جاتے ہیں. سول تو اکثر جو 2 سال بعد 3 سال بعد لگ رہے ہیں اس میں اب یا تو نہیں اس میں تو 3 عدالتوں نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا ہوا ہے تو اس کو تو ہم سن نہیں سکتے کچھ. تو بھائی اگر یہ کیس اتنا ہی تھا تو آپ نے 3 سال کیوں اس کو پینڈنگ رکھا. 2022 کے کیس اب لگا کے تو یہ تو انفرکچس ہو چکا ہے, یہ تو 2 عدالتوں نے آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا ہوا ہے. اگر صرف اسی طریقے سے فیصلے ہونے ہیں پھر تو اتنی دیر لگنی نہیں چاہیے, کیس پڑھائی ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں بھی. تو اب وہ ججمنٹ میں تقریر لکھنا تو بڑا آسان ہے, وہ تو بہت ہی آسان کام ہے. پریکٹیکل حل نکلنا چاہیے. شروع سے یہی چیز ہوتی آ رہی ہے. اللہ کرے ہماری زندگیوں میں کھل کے سامنے آ رہی ہے نا, میڈیا اوپن ہے. اب جیسے ججمنٹس آتی ہیں, پہلے ججمنٹ آتی تھی وہ جب کبھی پرنٹ ہوگی کتابوں میں ہم ریلیونٹ کوئی ڈھونڈیں گے وکیل صاحبان تو تب نظر آتی تھی. اب تو یہ ہے نا کہ وہ ایک تو وہ ویب سائٹ پہ آ جاتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کو میڈیا اٹھا لیتا ہے اور پھر ٹی وی پہ رپورٹ ہو جاتی ہیں, یوٹیوب پہ رپورٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر اس میں سے جو کیا اس کو کہتے ہیں مسالے دار مواد ہے اس کو پھر نکال کے تو پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں چلتا ہی مسالے کے ساتھ ہے. کوئی بھی چیز آپ نے کامیاب کرنی ہے تو اس میں مسالہ ضروری ہے. اگر آپ نے مسالہ نہیں لگایا ہوا تو پھر آپ بس کچوے کی چال پہ چلتے. مسالہ تڑکا جتنا بھی ہوگا تو اتنا وہ کامیاب چلے گا. جیسے میں اب ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک پہ لے جاتی ہوں. فلمیں بنتی تھی تو وہ کہتے تھے کون سی یہ رونے دھونے والی مار ڈالی.
تو بنانے والے کہتے ہیں آڈینس وہ پسند جو ہی آڈینس کرتی ہے. پسند یہی کرتی ہے. اب سلطان نہیں کیا تھا, ہاں تو وہ آڈینس وہ پسند ٹھیک ہی ہے کرتی بہت ہے, بڑا انہیں کو ایکٹر دیکھنا تھا, چاہتی ہے. وہ اچھا ایکٹر تھا, ہوں لیکن ایکچولی تو وہ ایک وائلنس ہی تھی نا ساری, لیکن آڈینس اسی کو اور پسند اسٹوری کی کرتی تھی. کوئی وہ سر پیر ہی نہیں ہوتا تھا, ہاں لیکن وہ بھائی صاحب چلتے تھے. ہاں اور نام ان کا جو تھا وہ فلم کی کامیابی کی ضمانت تھا. ہاں تو وہ اور ایسے آپ ہی. دیکھیں نا کہ 96 میں ان کو قتل کیا گیا, ہاں تو اس کے بعد سے اب تک وہ اس طرح سینما ریوائیو ہو ہی نہیں سکا. ان کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں آ سینما سکا. ہالز ختم ہو گئے. آلٹرنیٹ آیا تھا شان کی صورت میں, لیکن پھر بھی وہ بھی نہیں اس طریقے سے نہیں چلا. چلا تو ہے اور لیکن سلطان رہی ہاں, سلطان رہی لیکن تھا. وہ جو تھا سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی جو جوڑی تھی, تو اس کے بعد سینما ہالز تقریباً ختم ہو گئے. پھر ریولوشن جو آیا کہ وہ یو ایس بی پہ چیزیں آ گئیں, ڈی وی ڈیز پہ آ گئیں, اور اب آج کل تو بالکل انٹرنیٹ پہ ہر چیز ہے, تو ہم اس پہ چل ہی نہیں سکے. تو اب ہماری موویز اب آ کے کوئی ایک آدھی ہوتی ہے سال میں, تو وہ کچھ دیر بزنس کر کے تو ختم ہو جاتی ہے. اب باہر یہی دیکھیں جو انگلش موویز ہی ہیں جو بنتی ہیں, کروڑوں روپے کے وہ ان کے بجٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو کیا اس کو کہتے ہیں, یہ انٹرنیٹ پہ بھی جو اسٹریمنگ سروسز ہیں, امیزون ہے, نیٹ فلکس ہے, جی اور جو اسٹریمیو ہے, اچھا تو سینما میں جیسے ہی آتی ہے وہ ساتھ ہی اسٹریمنگ سروسز پہ بھی آ جاتی ہے, اور لوگ گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ بلینز کا بزنس کرتی ہے, اور اچھا بلینز آف ڈالرز کا بزنس کرتی ہے. اچھا یہ اچھا, میں اس لیے اتنا حیران ہو کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے موویز سے ذرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے, اس لیے میں اچھا میرا یوں کر نہیں, کے مطلب ہر طرف آپ کو نظر رکھنی چاہیے نا, جنرل نالج چاہیے. جنرل نالج ہے. ٹام ہاں کروز ہے, ٹام وہ جب کروز آپ کی دیکھ رہے موویز, ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا جھانک جھونک لیتی, لیکن پرسنلی مجھے دونوں پاکستانی اور وہ باہر جو بھی ہیں مجھے اب کوئی ٹھیک ہے خاص وہ نہیں ہے. انٹرنیشنل جو ہاں امریکہ میں بنتی ہے مووی, وہ امریکہ کی تو اپنی 50 اسٹیٹس ہیں, ہاں تو وہ وہیں پہ بزنس اتنا ان کا ہو جاتا ہے. پھر جو باہر آتی ہے پوری دنیا میں پھیلتی ہے, تو پھر ظاہر ہے بزنس ان کا زیادہ ہی ہونا ہے. جی ہاں صحیح. تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں, ہماری سال 2 سال بعد ایک مووی کچھ دیر چل جاتی ہے, تو ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستانی ڈراماز بھی تھے, ڈرامے ابھی بھی ڈراماز اچھے تھے, چل ابھی رہے بھی ہیں. اچھے ہیں ڈرامے ابھی بھی کچھ, اچھے ہیں, سپر ہٹ لیکن چل رہے کچھ میں ہوتے وہ ہیں. جو ہے نا وہ ان کا جو مواد ہے وہ بالکل دیکھیں بات یہ ہے جو لیکن کافی سارے اچھے وہ جو ایک ہے سٹوری وہ وہی ہے جو چل رہی ہوتی ہے, لیکن تھوڑے وہ کریکٹرس یہ وہ ویسے کر کے, پر ڈرامے پاکستان کے اچھے چل رہے ہیں, ڈرامے بہت اچھے ہیں. ہاں وہ چل آپ رہے ہوتے فیملی ہیں میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. ہاں جی ڈرامے اچھے چل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے بات ہوئی, اور خاص طور پہ یہ جو حلالہ کا کیا ہے اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے حکومت کو سوچنا چاہیے, ہاں کیونکہ یہ حد کراس ہو رہی ہے, اللہ کی بتائی حد کراس ہو رہی ہے, اس میں خیال رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اگلے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, خوش رہیں, بہت دعائیں آپ کے لیے. اللہ حافظ. تو جناب اب ٹائم ہو چکا ہے پھر ہمارا اپنا ولاگ اینڈ کرنے کا, اور آج باس نے بہت اچھے ٹاپک پہ بات کی ہے. دیکھیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو کراس کرنا سخت گناہ ہے. مسلمان ملک میں اس طرح کی حرکتیں ہوں کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہ کیسے ہو گیا, انتظامیہ کیسے لاپرواہ رہ سکتی ہے, اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کام ہو رہا ہے. یہ فوراً سے پہلے بند ہونے چاہیے, فوراً سے پہلے بند ہونے چاہیے. بہت ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو. اس طرح اپنے دین کا نام بدنام کرتے ہیں یہ لوگ, کہاں کہاں خبریں نہیں پہنچتی, اور کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے. تو جناب علی بہت ساری دعائیں ہیں سب کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے, ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیں, بری نظر سے بچائے, اور اچھے دوستوں کا بھی ان کو ساتھ رہے, اور زندگی میں اچھے پارٹنرز بھی ان کو ملے. اس کے علاوہ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ
حلال روزگار ان کو نصیب کرے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ چلتا پھرتا رکھے, اپنی امان میں سب رہیں, محتاجی سے بچائے. بارشوں کا موسم ہے تو خاص خیال رکھیں. یہ خاص طور پہ جو دریا مین پانی کی ایریاز ہوتے ہیں اوائڈ کیجیے وہاں جانے سے. کناروں پہ بھی مت جائیں, جگہ نرم ہوئی ہوتی ہے تو سلائڈ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے. احتیاط کیجیے. زندگی ہے تو سارا کچھ ہے, یہ خوشیاں زندگی ہے تو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. موسم اچھا ہو تو بہت سی چیزیں انجوائے ہو جاتی ہیں. خاص خیال رکھیں, بچوں کا خیال رکھیں. بچوں کو باہر تاروں کے پاس اوائڈ کریں, پولز ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کریں بچے. آگے بھی بارشیں آ رہی ہیں, فورکاسٹ تو یہ ہے نیکسٹ ویک میں تیز بارشوں کی. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں سکون رکھے, خیر خیریت رکھے, پریشانی سے بچائے, خیر کی بارشیں دیں. ٹھیک ہے جناب, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, اور پلیز ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کی ہیلپ چاہیے, آپ کی ہیلپ کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, تو پلیز اپنی سپورٹ ہمیں دیجیے. شب بخیر, اللہ حافظ. گپ شپ ود آمنہ خان.